جی محمد دلشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان میں کیا انتر ہے، یعنی دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی محمد دلشاد صاحب، ایک سوال میرا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان انسان کو اپنے پھندے میں کیسے پھنساتا ہے، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ اچھا سوال کیا ہے کہ ہندو اور مسلمان میں کیا فرق ہے۔ دیکھیے، ہندو اور مسلمان دنیا کے ہر انسان کا مالک ایک ہی ہے۔ ہندو کا بھی مالک وہی ہے، مسلمان کا بھی مالک وہی ہے، سکھ، عیسائی، جینی، پارسی، جو بھی دنیا کا انسان ہے، سب کا مالک وہی ہے، جس کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، پالنہار ہے۔ تو سب کا مالک وہی ہے۔ نماز پڑھنا صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، ہر انسان کے لیے آرڈر آیا ہے اس مالک کا کہ نماز پڑھو۔ میرا کوئی روپ آکار نہیں ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں مسجد میں کوئی مورتی نہیں ہوتی، کوئی روپ آکار نہیں ہوتا ہے۔ اب جب سب کا مالک ایک ہے تو دنیا میں لوگ یہ بٹے ہوئے کیوں ہیں پھر دھرموں کے اندر؟ سوال یہ اٹھتا ہے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ مالک جو ہے وہ امتحان لے رہا ہے۔ دنیا کے سارے انسان ایک ذاتی کے ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہے نا؟ سب کا وہ امتحان لے رہا ہے کہ کون دنیا میں جا کر میری کھوج کر کے، مجھے پہچان کر کے، مجھے راضی کر کے آتا ہے اور میرے انعام کا حقدار بن جاتا ہے۔ اچھا، انعام کیا ہے یار؟ انعام بڑے مزے کا ہے۔ کیا ہے؟ بڑے مزے کا۔ اب مزہ کیسا؟ میں نے 2 منٹ میں کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ مزہ دنیا میں انسان کوئی محنت کرے، 10-20 لاکھ کما لے گا، 10-20 کروڑ کما لے گا، 10-20 ارب کما لے گا، 50-40 کھو کے کما لے گا، لیکن پوری زندگی، یعنی پوری زندگی ہمیشہ کی، اور ایک اس پوری دنیا کے بدلے میں ایک جنت، یعنی کہ جنت دی جائے گی اور اس میں ایک بادشاہت دی جائے گی اور انسان کی ہر من کی چاہت پوری کی جائے گی۔ یار بڑا یہ ایک ایسی بات ہے کہ کاش کے لوگ غور کریں اور سمجھیں کہ کتنا بڑا انعام ہے وہ ہیں۔ یہاں تو لوگ کیا کرتے ہیں، میں اتنی زمین خرید لی، میں نے اتنے پیسے کما لیے، اتنی کوٹھی بن گئی، اتنی بلڈنگ بن گئی، لیکن پوری دھرتی نہیں خرید پاتا انسان، پوری دنیا نہیں خرید سکتا۔ وہاں پوری جنت ملے گی انسان کو، اور جس میں ہمیشہ کا جیون ملے گا، ہمیشہ کی زندگی، موت نہیں، ہمیشہ کی جوانی، بڑھاپا نہیں، ہمیشہ کی تندرستی، صحت، بیماری نہیں، ہمیشہ کے سکھ دکھ نہیں۔ تو وہ ایک ایسا اللہ کا انعام ہے، لیکن وہ انعام ایسے نہیں ملے گا۔ اتنا بڑا انعام، ہمیشہ کا جیون، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کے مزے، ہمیشہ کی جو ہے انسان کی من کی اچھائیں پوری ہوں، وہ جیون کو ایسی مل جائے گا۔ اب اس جیون کو دینے کے لیے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان جو اپنی اللہ کی دی ہوئی طاقت اور محنت اور کوشش، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، عقل کی طاقت، شریر کی طاقت سے محنت اور کوشش کر کے، جد و جہد کر کے، سب کو جیون کا سمے دیا گیا ہے۔ جو اپنے جیون کے سمے میں اللہ کی کھوج کر کے، محنت کر کے، کوشش کر کے، محنت کر کے، اور صحیح مالک کو پہچان لے اور سمجھ جائے اور اسے راضی کر کے دنیا سے جائے، وہ بنے گا جنت کا حقدار۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جنت ایسی نہیں ملے گی۔ اس دنیا کا ایک نشہ ہے، ایک نشہ۔ کیسا نشہ ہے؟ اس پہ بڑا باریکی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگی کا تو اگلے پل کا بھروسہ نہیں انسان کا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مگر ایک ایسا نشہ ہے جس نشے میں انسان دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتا ہے، اس جیون کو ہمیشہ کا جیون سمجھ کے جیتا ہے۔ یہ نشہ ہے۔ ہمیں باریکی سے سچائی پہ غور کرنا ہے، سچائی کی نگاہ سے اس کائنات کو دیکھنا ہے، سچائی کی نگاہ سے اپنے مالک کو پہچاننا ہے، اور عقل کی دی ہوئی طاقت اللہ کے لیے لگانی ہے۔ تو انسان کو جد و جہد کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی اس جیون کو پانے کے لیے۔ موت کے بعد ہے وہ جیون۔ موت کے بعد کیسے ہے؟
دیکھیے ہم اپنے بار بار اس بات کو کہتے ہیں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے آپ ویڈیو دیکھیں، ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں، موت کے بعد کیسے زندگی ہے ہم نے دلیل دے کے سمجھایا ہے۔ ہر بارے میں ہم کوئی بات ہوائی نہیں کرتے، دلیل دے کر بات کو سمجھاتے ہیں۔ اس لیے آپ لگاتار علم حاصل کریں، گیان حاصل کریں۔ اب آئیے آپ کے سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ جو سوال کیا گیا تھا کہ ہندو اور مسلمان میں کیا فرق ہے، یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ہندو اور مسلمان سب کا مالک ایک ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ اب وہ مالک امتحان لے رہا ہے کہ کون میری قدر کرتا ہے اور کون میری ناقدری کرتا ہے۔ سب کو جیون کا سمے دیا ہے اور پھر سب کو موت دے دے کر اٹھاتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اب مسلم کا مطلب کیا ہے؟ مسلم کا مطلب یہ ہے کہ جس مالک نے انسان کو بنایا ہے اور انسان کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، مسلم اس رچنا کے آدھار پر جیون جیتا ہے، یعنی کہ ایشور اللہ کا آگیا کاری بن کر۔ دیکھیے آج کے زمانے کے مسلم کو نہ دیکھیں آپ، کبھی آپ سوچیں گے یہ جو مسلمان گھوم رہے ہیں، سمجھے، یہ سارے ہی جو ہیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے مسلمان نہیں ہوتا، اسلام کے پیغام پر عمل کرنے سے مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ کی کھوج کرنے سے، شرک سے بچنے سے، اللہ کے بارے میں صحیح یقین بنانے سے، اللہ کے ادھیکار جاننے سے، اللہ کا جو حق ہے اسے پہچاننے سے اور اس پہ عمل کرنے سے مسلمان ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں کہ بڑے ہمارے جو ہیں مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، بھائی ہمارے بڑے بوڑھے مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہم بھی پڑھتے، ایسے نہیں، اور دھیان لگائے دنیا پہ۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جو صحیح مسلمان ہیں وہ ایشور کا آگیا کاری ہوتا ہے، اپنے بنانے والے سچے مالک کا آگیا کاری ہوتا ہے، اور جو اس نے رچنا رچی ہے ہمارے اندر، اچھائی پہ چل برائی سے بچ، اس رچنا پہ چلتا ہے، اور اسی رچنا پہ چلنے کا آدیش قرآن دیتا ہے۔ قرآن ایک سچی آسمانی کتاب ہے جس نے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس نے آج کے دور میں پوری دنیا میں کھلبلی مچا رکھی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب قرآن کو پیش کر رہے ہیں تو پوری دنیا میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، سمجھے۔ جو قرآن کے انکاری ہیں، فسادی ہیں، جو ایشوری رچنا کے خلاف چلنے والے ہیں، وہ قرآن کے اس پیغام سے دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، سمجھے، اور اسلام کو مٹانے کی طاقت لگا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے موت کے بعد نرک رکھی ہے اللہ نے، جہنم کی آگ۔ جو سچائی سے نفرت کریں، میری رچنا کے خلاف چلیں، وہ موت کے بعد نرک میں سزا پائیں گے۔ تو اب ہمیں سمجھنا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ ایشوری رچنا کے آدھار پر جیون جیتا ہے، اور جو غیر مسلم ہیں، جو ہندو ہے، ہندو بھائی ہے ہمارا کوئی بھی، اس میں برا ماننے والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ سچے ہیں سچائی کو مانیں، میں آپ کو کوئی برا نہیں کہہ رہا۔ جو ہمارے بھائی غیر مسلم ہیں، ہندو بھائی ہیں، وہ ایشوری رچنا کے خلاف چلتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے ایشور کا کوئی روپ آکار نہیں ہے اس سنسار میں، اس کو دیکھ نہیں سکتے ہم، لیکن کیا کرتے ہیں ہمارے ہندو بھائی کے مورتی بناتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، سمجھے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں، جو بھی طریقے ہیں، آپ دیکھ لیں تہوار دیکھ لیں، ہولی ہے، یہ ہولی پہ جو ہے رنگ مارنا، شراب پینا، یہ تمام چیزیں جو ہے شیطانی کام ہیں۔ انسان خود بھی سمجھ سکتا ہے کہ نہیں یار یہ کام اچھا نہیں ہے، شراب پینا اور جو ہے رنگ سے جو ہے بچوں کی طرح کھیلنا ہے، اس میں پھر لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، مرڈر بھی ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے دونوں میں یہ فرق ہے کہ مسلم ایشوری رچنا کے آدھار پر جیون جیتا ہے اور غیر مسلم ایشوری رچنا کے خلاف جیون جیتا ہے۔ رچنا کے آدھار پر کیا ہے؟ اچھائی پر چلتا ہے مسلمان ہیں قرآن کے دوارا، اور جو ہندو بھائی ہیں وہ ایشوری رچنا کے خلاف برائی پر چلتے ہیں۔ اگر آپ کو وشواس نہ ہو تو آپ اپنے کرم دیکھیں اور چیک کریں کہ کیا آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ اور یاد رکھیں جس نے جان بوجھ کر اپنے اندر ایشوری رچنا کو ظلم سے ڈبو دیا، ظلم سے ڈبا دیا، اس کو اللہ کی ہدایت نہیں ملتی، اسے اللہ اپنا سچا راستہ کبھی بھی نہیں دکھاتا ہے۔ اب دیکھو نا، اللہ نے شیطان کی برائی سے ہمارے اندر نفرت رکھی ہے کہ نہیں، اور ہمارے اندر برائی سے بے چینی رکھی ہے۔ اس کے بعد بھی جو ہے انسان شیطان کے راستے کو اپنائے اور دھرتی پر ظلم جاستی کرے۔ دیکھیں ظلم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بادشاہی ظلم کرے گا، وہ صحیح انصاف نہیں کرے گا۔ ہر انسان کو اللہ نے صحیح انصاف کرنے کا موقع دیا ہے، غریب سے غریب انسان بھی کیوں نہ ہو، کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ جب آپ کہیں چل رہے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی فیصلہ آئے گا تو اس میں آپ صحیح انصاف کی بات کریں۔ یاد رکھیں دنیا میں سارا معاملہ اندھیرے اور روشنی کا ہے، وہ خدا ہے، اس کی خدائی کی قدرت بڑی عجیب ہے بھائی۔ اس دنیا میں آپ دیکھیں دن کے اجالے میں آنکھیں بھی دی ہیں اللہ نے، سب کچھ دیا ہے، لاکھوں کروڑوں انسان روز مر رہے ہیں۔ انسان دن کی روشنی میں دیکھ بھی رہا ہے، آنکھیں بھی ہیں، مگر دیکھ کر بھی اندھا ہے، اپنی موت سے بے ہوش ہے،
अपनी मौत का उसे होश नहीं, दूसरों की मौत को देखकर कभी होश में नहीं आता कि मुझे भी दुनिया छोड़ के जाना है। इस तरह से मैं दुनिया बटोरने में लगा हुआ हूँ, ये दुनिया जो है ख़त्म हो जाएगी एक दिन। और याद रखें, जिसने ईश्वरी रचना इंसानियत को जुल्म में न डुबोया, सही इंसाफ किया है ना, अच्छाई को पसंद किया, बुराई को न पसंद किया, जुल्म में न डुबोया है, अल्लाह की रचना को बचा कर रखा, इंसानियत को अपने अंदर बचा कर रखा, और अल्लाह का पैगाम उसके पास आया, अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की खबर, उसके बनाने वाले सच्चे मालिक की खबर उसके पास आई, अल्लाह का पैगाम आया और उसने कबूल कर लिया, मान लिया है, और अल्लाह की रचना के आधार पर उसकी खोज की है, उस पैगाम के द्वारा अल्लाह की खोज। अगर उसने अल्लाह की खोज की तो उसको रोशनी मिल जाती है, अल्लाह ताला उसको रोशनी दिखा देता है, इस दुनिया में सच्चाई के होश में ले आता है, वरना इंसान अंधेरे में डूबा रहता है। सब कुछ देकर भी इंसान इस दुनिया में अंधा है। भाई ईमानदारी से एक बात बताओ, जब इंसान किसी चीज़ की कोशिश और मेहनत करता है तभी तो उसकी मिलने की उम्मीद करता है। जिस चीज़ की मेहनत करता है उसका फल पाने की उम्मीद जभी तो करता है इंसान। और जब इंसान अल्लाह को राज़ी करने के लिए, जन्नत के लिए, स्वर्ग के लिए मेहनत और कोशिश करेगा, जभी तो जन्नत की उम्मीद कर सकता है हैं। अब ये शैतान का धोखा है कि तुम मेहनत तो करो ना, और बगैर मेहनत के तुम उम्मीद करो, ये शैतान का धोखा है। भाई देखिए, जब इंसान अपने मालिक की खोज करता है, सच्चाई की खोज करता है, जो सच्चाई को जान लेता है कि ये जीवन बेकार है, कभी भी खुद ख़त्म हो सकता है हैं, असल मकसद जो जीवन का है वो मालिक को राज़ी करना है, तो इंसान को जब ईमान नसीब होता है तो दुनिया ईमान वाले के लिए कैद खाना बन जाती है। दुनिया में समय काटना भारी पड़ जाता है। असल में दुनिया है ही कैद खाना। इंसान को दुनिया के नशे में समझ में नहीं आती ये बात। ज़िंदगी, हमारी जान किसके कब्ज़े में है? अल्लाह के कब्ज़े में। वो दुख भेजता है, हम रोक नहीं सकते, तकलीफ़ भेजता है तो रोक नहीं सकते, परेशानी भेजता है तो रोक नहीं सकते, मुसीबत भेजता है तो रोक नहीं सकते। समझ में आ रही है बात? दुनिया एक पिंजरा है मालिक का बनाया हुआ, हम उसकी ग़ुलामी में कैद हैं। हम नहीं चाहते हम मर जाएं, हमारे ना चाहने के बावजूद मौत दे के उठाएगा, हमारी जान उसके कब्ज़े में। हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर दुख आए, लेकिन हमारे ना चाहने के बावजूद वो दुख भेजता है। क्या इससे ये बात समझ में नहीं आती? दुनिया कैद खाना है, अल्लाह का कैद खाना, इस पिंजरे में हमें भेजा है। इसका नशा बड़ा ख़तरनाक रख दिया है। दुनिया की मोहब्बत पैदा होते ही इंसानी दिल में गड़ जाती है और इंसान दुनिया के धोखे में गुम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने उसे मौत के बाद की ज़िंदगी नहीं दिखाई दे रही, ये दुनिया ही दिखाई दे रही है। जब मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल दिमाग में हकीकत को बैठा देता है और उसको दुनिया का धोखा दिखा देता है। हालांकि उसने जन्नत ना देखी। अब देखा ना, कोई चीज़ दिखाई दे, जन्नत दिखाई दे, तो फिर दुनिया के धोखे को समझेगा इंसान। क्या उसकी कुदरत है कि ना जन्नत दिखाई दे रही ईमान वाले को, लेकिन दुनिया का धोखा पहले दिखा दिया, जन्नत बाद का मामला है, समझे? तो इंसान को सोचना चाहिए कि मालिक की तरफ से दुनिया हमारे लिए कैद खाना है। अब नशे में ये बात समझ में नहीं आती, जब इंसान होश में आता है उसको बात समझ में आती है कि दुनिया वाकई में कैद खाना है। सबसे बड़ी बादशाहत अल्लाह की छाई हुई है यहाँ पर। तो ईमान वाले को दुनिया में समय काटना भारी पड़ जाता है, लेकिन जैसे ही अल्लाह का बुलावा आता है फिर मरकर इस दुनिया का बवाल हमेशा के लिए फ़ौरन ख़त्म हो जाता है कुछ पलों में। ईमान वाला जब दुनिया से मरकर जाता है तो वो ये देखता है कि मैं इस दुनिया के कैद के कुएं में से निकल कर आज़ाद हो रहा हूँ। ईमान वाले का मतलब है ईमानदार, सच्चा इंसान, अपने मालिक के हुक्म सच्चाई पर चलने वाला। तो याद रखें, ये दुनिया हकीकत में है ही कैद खाना। दुनिया के नशे में इंसान को ये बात समझ में नहीं आती, मगर ईमान वाला समझ जाता है। दुनिया में एक अगर ऊपरी तौर से देखा जाए तो दुनिया में ऐसे लगता है कि मौत के बाद कुछ नहीं है, मगर जब इंसान ईमान वाला मरने के बाद अमन शांति की जगह जन्नत में पहुंचेगा तो उसे ये दुनिया की ज़िंदगी बहुत छोटी सी दिखाई देगी और कहेगा, जब वहाँ अमन सलामती की जगह पर होगा तो कहेगा, क्या कहेगा कि मैं दुनिया में और भी सब्र कर लेता। तो मेरे भाइयों, कुरान मजीद संसार के सच्चे मालिक की सच्ची किताब है, सच्ची आसमानी किताब है, जिसने पूरी धरती पर हलचल पैदा कर रखी है। इसको समझ के पढ़ो। मेरे भाइयों, आज हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर जो अल्लाह के इनकारी हैं,
جن کو قرآن نے کافر کہا ہے، اپنے بنانے والے سچے مالک کے انکاری، کافر، سمجھے؟ آج وہ شیطان کے کہنے میں آ کر نہ کوئی غور کر رہے ہیں، نہ سوچ و وچار کر رہے ہیں، بس برائی پر بھگے چلے جا رہے ہیں اندھے ہو کر۔ جب کافروں کو، اپنے سچے بنانے والے مالک کے انکار کرنے والوں کو، جب کافروں کو جہنم میں، نرک کی آگ میں ڈالا جائے گا تو کافر دہاڑ مار مار کر روئیں گے، تو کہا جائے گا کہ جب تو شیطان کے کہنے پر آ کر ظلم کر رہا تھا اور بنا سوچے بنا سمجھے غلط راستے پر دوڑ رہا تھا، ظلم کر رہا تھا، تو ہم نے تیرے دماغ میں، تیرے سامنے کتنے بیریئر ڈالے کہ سوچ کہیں تو غلط تو نہیں کر رہا۔ قدرت اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے بندے کو، اسے محسوس کراتا ہے کہ غور تو کر لے، تو غلط تو نہ کر رہا، مگر تو بنا سوچے بنا سمجھے بیریئر کو پار کرتا گیا، میرے حکموں کی نافرمانی کرتا گیا اور ظلم کرتا رہا، تو ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے، نرک کی آگ ہے۔ ہاں، انسان بڑا پچھتائے گا، بڑا روئے گا، کہا جائے گا جب تو ظلم کر رہا تھا، جب تیرے نہ سوچی ہیں، آج بدلے کے دن سوچتا ہے، آج جس نے جیسا کرم کیا اس کو ویسے ہی بدلہ ملے گا۔ کبھی تینے سوچی کہ یہ کائنات کا چلانے والا، میری جان کا مالک کون ہے؟ وہ مجھے پکڑے گا۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، کافر، اللہ کا انکاری، اللہ کی رچنا سے الٹا چلتا ہے، جھوٹ بولے گا اور دھوکہ دے گا، دونوں میں یہ فرق ہے۔ مومن رچنا کے آدھار پر نہ جھوٹ بولے گا نہ دھوکہ دے گا۔ مومن کا مطلب ایماندار، اپنے سچے مالک کو ماننے والا، نہ جھوٹ بولے گا نہ دھوکہ دے گا۔ پھر دونوں کو موت کے بعد چھانٹ دیا جائے گا، دونوں کا مالک ایک ہی ہے، وہ چھانٹ دے گا دونوں کو الگ الگ، تو دونوں کو چھانٹ دیا جائے گا رچنا کے آدھار پر، جنت اور جہنم کے لیے، سورگ اور نرک کے لیے۔ یاد رکھیں، جو انسان اللہ کو صحیح پہچان کر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا، سچائی اور اچھائی پر چلے گا، اللہ اسے دھیرے دھیرے ہمیشہ کے لیے جنت میں پہنچا دے گا، سورگ میں پہنچا دے گا۔ اور جو اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ کی رچنا کے خلاف برائی پر چلے گا، شرک کرے گا، اللہ اسے دھیرے دھیرے ہمیشہ کے لیے نرک میں پہنچا دے گا۔ تو یاد رکھیں، اس امتحان کی زندگی کے بعد یا تو ہمیشہ کی کامیابی ہے اور یا ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ کبھی اس بات پر بھی غور کر لیا کرو، اگر اللہ کو راضی کر کے مرے تو ہمیشہ کی کامیابی ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے مرے تو پھر ہمیشہ کی ناکامی ہے، پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ کی کھوج کریں، اس کا گیان حاصل کریں، اور ایک ایک گیان کی بات کو کئی بار سنیں ہیں۔ اس دنیا میں اللہ نے انسان کی بدھی اندھیرے میں چھوڑی ہے، اندھیرے میں جب انسان ایک ہی بات کو بار بار پوچھتا ہے اور سوچتا ہے تو وہ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں صحیح بات کو سمجھ جاتا ہے۔ جب کسی بات کو آپ بار بار پوچھیں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو صحیح بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یار صحیح بات یہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایسا کیا ہے تاکہ انسان اللہ کی کھوج کرے، اور اللہ نے اپنی پہچان کے لیے ہی دنیا بنائی ہے۔ اب دیکھو نا، سچ اور جھوٹ کو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دکھا دیتا ہے، چاہے انسان ہر دھرمی سے نہ مانے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں بھئی یہ پیڑ ہے سامنے، کیا ہے؟ پیڑ۔ آپ کہیں کہ نہیں پیڑ نہیں ہے، کیوں منع کر رہے ہیں آپ؟ ہر دھرمی میں، لیکن پتہ آپ کو بھی ہے کہ یہ پیڑ ہے نا؟ میں آپ سے کہوں بھئی یہ سامنے اینٹ رکھی ہے، یہ پہاڑ ہے، ہیں؟ میں آپ سے کہوں یہ پہاڑ ہے، آپ کہیں نہیں پہاڑ نہیں ہے نا؟ تو پتہ آپ کو بھی ہے یہ پہاڑ ہے، انہوں نے کہا معلوم تو مجھے ہے یہ پہاڑ ہے تو پہاڑی، لیکن ہر دھرمی میں انسان منع کرتا ہے۔ اسی پرکار سے جانتے سب ہے سچائی کو کہ اسلام سچا دھرم ہے، ایشور نراکار ہے، تہواروں پر دیکھتے ہیں کہ کتنا جو ہے پاکیزہ دھرم ہے کہ سب ایشور کے سامنے سر جھکاتے ہیں، نراکار شکتی کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور ہم جو ہیں بچوں کی طرح رنگ سے کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، یہ غلط چیز ہے، یہ ایشوری رچنا کے خلاف ہے، جانتے سب ہیں، مگر نہیں مانتے، ہر دھرمی اپناتے ہیں۔ تو جو ہر دھرمی اپنائے گا، سب تعریفوں کا مالک اللہ ہے، سارے گھمنڈ کے ادھیکاری اسی کو ہیں، وہ اسے نرک کی آگ میں جھونکے گا جلیل کر کے۔ دنیا میں تو وہ امتحان لے رہا ہے، دنیا میں کچھ نہیں کہے گا، موت کے بعد پکڑ ہے اس کی۔ یاد رکھیں، جو اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ تعالیٰ کو سیریسلی، غمگین ہو کر، رو رو کر پانا چاہے گا، وہ پالے گا۔
اور جو انسان غمگین ہو کر رو رو کے اللہ سے دعا کرے گا اللہ اسی کی دعا قبول کرتا ہے۔ یاد رکھیں، بہترین پوجا، بہترین بندگی، بہترین اللہ کی عبادت، بہترین بھکتی، بہترین بندگی کیا ہے؟ توبہ کرنا اور دعا کرنا، اللہ سے معافی مانگنا اور دعا کرنا، پرارتھنا کرنا۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام ہے کہ جس کام میں دل سے محنت کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے دکھائے گا۔ قدرت کا نظام ہے، جس کام میں آپ دل سے محنت کریں گے قدرت اس میں آپ کو نتیجہ دکھائے گی۔ تو اگر دل سے اللہ کی طرف بڑھو گے اور دل سے اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرو گے تو دنیا ہی میں تمہیں اللہ تعالیٰ دکھائے گا آخرت کی کامیابی، موت کے بعد کی زندگی کی کامیابی، موت کے بعد کی زندگی کے نتیجے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رچنا کے آدھار پر اچھے لوگوں کے انعام کے لیے جنت، سورگ پہلے سے ہی تیار کر رکھی ہے، اور برے لوگوں کو سزا دینے کے لیے جہنم کا قید خانہ پہلے ہی تیار کر رکھا ہے۔ جو اللہ کی رچنا کے خلاف چلتے ہیں، دھرتی پر ظلم جاستی کرتے ہیں، جس دن لوگ مریں گے اس دن دیکھ لیں گے۔ یاد رکھیں، جن لوگوں نے اللہ کے دین کو، دھرم کو کھیل بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، زندگی کا تو اگلے پل کا بھروسہ نہ ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے تو اس کو بناتے ہیں کھیل، اور دنیا کو سمجھتے ہیں کہ اے دنیا میری مین چیز دنیا ہے، دنیا کا کاروبار ہے، دھندا ہے، بزنس ہے، بھول گیا کہ میری جان میرے مالک کی قبضے میں ہے، جب چاہے جب اٹھا لے۔ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دنیا کے کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے سچے مالک کو بھولے ہوئے ہیں جو کبھی بھی موت دے کر اٹھا سکتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان کا انجام مرنے کے بعد بہت برا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں سچا انسان بھی کچھ سمے کے لیے گمراہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں اللہ کے ناشکروں کی بھیڑ زیادہ ہے، اللہ کے ناقدروں کی بھیڑ زیادہ ہے، اللہ کے دین کا مذاق بنانے والوں کی بھیڑ زیادہ ہے۔ اس لیے اچھا انسان بھی جلدی سمجھ نہیں پاتا ہے، اسے بھی بہت محنت کرنی پڑتی ہے، جب جا کے سمجھتا ہے کہ اوہو، اس دھرتی پر زیادہ تر اللہ کے ناشکرے بھرے پڑے ہیں، جو اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ بڑا عجیب چکر ہے بھائی، دنیا میں انسان سوچتا ہے کہ میں بنا مالک کے آزاد ہوں، میرا کوئی مالک ہی نہیں ہے، میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے۔ ارے بھائی، ارے سچائی پہ نگاہ کر، سچائی پہ غور کر۔ انسان اپنے گھمنڈ میں اللہ کا بندہ، غلام بننا پسند نہیں کرتا ہیں، جیون کی اصل سچائی سے اندھا ہو جاتا ہے۔ عقل کی آنکھ کھول کر سچائی پہ غور کرے انسان، ساری عمر تو اللہ کے مالک ہونے کی بادشاہت میں قید ہوتا ہے، انسان کے اوپر اللہ کی بادشاہت چھائی رہتی ہے۔ اللہ نے گندگی سے بنایا اور مٹی میں ملا دیتا ہے، یہ اللہ کی بادشاہت ہے۔ اور دیکھ تو اپنی کمزوری، اللہ تعالیٰ ساری عمر تجھ پہ دکھ بھیجتا رہتا ہے تیرے نہ چاہنے کے باوجود، تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تکلیف بھیجتا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا، بیماری بھیجتا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا، موت بھیجتا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو غلام ہے اس کے سامنے، تو اس کا بندہ ہے، تو اس کا پیدا کیا ہوا انسان ہے، تو بندگی قبول کر لے، ورنہ مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جلیل کر کے ڈالا جائے گا۔ یاد رکھیں، جو لوگ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے خود کو اپنے سچے بنانے والے مالک اللہ کی شرن میں نہیں دیتے، جس نے سب کچھ دیا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے، تو پھر شیطان اسے اپنے پھندے میں ایسا باندھتا ہے، جو آپ نے سوال کیا تھا نا کہ شیطان کے پھندے میں ایسا باندھتا ہے کہ وہ موت تک اس کے پھندے سے نکل نہیں پاتا۔ کیونکہ میں غیر مسلمان بھائیوں سے ملاقات کرتا رہتا ہوں، ایک سردار جی نے، میں نے ان سے بہت محنت کری، دین کی بات سمجھائی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی تم جو بول رہے ہو میں جان چکا ہوں، تم سچ بول رہے ہو اور یہی سچا دھرم ہے، لیکن بھائی ہم مجبور ہیں، جو ہمارے بڑے بوڑھوں کی آستھا چلی آ رہی ہے، اب تو ہم اسی لے کے مریں گے۔ تو بیچارے مر گئے، شیطان نے پھندے میں پھانس کے مار دیا، تو شیطان نے جو ہے بھٹکا کر نرک کا ایندھن بنا کر مار دیا۔ میرے بھائیوں، ہم بھی غور کریں، سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی ناپاک یقین ہے نا، یقین آستھا ہیں ناپاک، جیسے سمادھی لینا، یہ ایک کہتے ہیں لوگ بھائی ایک بوند جو ہوتی ہے وہ سمندر میں گر جاتی ہے تو وہ سمندر میں مل جاتی ہے، تو اسی طرح سے ہم بھی ایک بوند ہیں، ایشور سے الگ ہو گئے ہیں، اور ہم بھی جو ہے ایشور میں مل جائیں گے، خدا بن جائیں گے۔ یہ سب اپوتر، ناپاک اور گندے یقین ہیں جو شیطان کے پھندے ہیں۔ یہ تو یاد رکھیں، یہ شیطان کے بہت پرانے پھندے ہیں،
ان فندوں سے شیطان تم سے پہلے بہت لوگوں کو گمراہ کر کے بھٹکا کر مار کر نرک کا ایندھن بنا چکا ہے۔ تو یاد رکھیں جو اللہ کی تعریف کرے گا اللہ اسی سے راضی ہوگا، لوگوں میں اللہ کی تعریف کرے گا، اللہ کے گنگان کرے گا، اللہ کا ذکر کرتا پھرے گا۔ اللہ کا ایسا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل اور مجنوں کہیں۔ سمجھے بات کو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ذرا غور کریں اس بات پر کہ کائنات دنیا کے انسان جو دیکھ رہے ہیں وہ ادھر کو ہی چل رہے ہیں، دھوکے کی طرف۔ دنیا کے انسان زیادہ تر اس دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر جیتے ہیں، اس جیون کو ہمیشہ کا جیون سمجھ کے جیتے ہیں، اور حقیقت کیا ہے کہ جان اللہ کے قبضے میں ہے، کبھی بھی یہاں سے موت دے کر اٹھا سکتا ہے، اور یہ دنیا کبھی بھی ہم سے ختم ہو سکتی ہے، اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ہم کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ تو لوگ جو ہیں دھوکے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور تم جو لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھو گے کہ حقیقت یہ ہے کہ جان اللہ کے قبضے میں ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتے ہیں، تو تم حقیقت کی طرف دیکھو گے، تم حقیقت کی طرف چلو گے، لوگ دھوکے کی طرف چلیں گے، تبھی تو لوگ تمہیں پاگل کہیں گے، کیونکہ تم دنیا میں زیادہ تر بھیڑ جو ہے انسانوں کی دھوکے پہ چلنے والی ہے، اور تم چلو گے سچائی پہ، تو سچے لوگ تو بہت کم ہیں نا، تو اب انسانوں کی بھیڑ تمہیں پاگل سمجھے گی، بیوقوف سمجھے گی، مگر تم اللہ کو راضی کرنے میں دوڑ لگاتے رہنا۔ شریر جا رہا ہے موت کی طرف، اور دنیا میں دھیان لگا ہے ہمیشہ جینے کا۔ تو یہ دنیا کے زیادہ تر لوگ بھاگ رہے ہیں دنیا کے دھوکے کی طرف جو دکھ رہا ہے، اور تمہیں بھاگنا ہے لوگوں سے الٹی طرف جو دنیا کی حقیقت ہے، تبھی تو لوگ تمہیں پاگل کہیں گے کہ دنیا کے لوگ آواز لگا رہے ہیں دنیا سے ہونے کا، کہ میرے کاروبار سے میں پل رہا ہوں، میں فلاں چیز سے پل رہا ہوں، مجھے فلاں چیز سے روزی مل رہی ہے، اور تم ان کے مقابلے میں آواز لگاؤ جو دکھ نہیں رہا ہے، حقیقت ہے اللہ سے ہونے کا یقین۔ دنیا کے لوگ کہیں گے کہ شکلوں سے ہوتا ہے، فلاں چیز سے ہوتا ہے، فلاں چیز سے ہوتا ہے، فلاں کام سے ہوتا ہے، دنیا کی چیزوں کی شکلوں سے ہوتا ہے۔ تم کہو میرا رب بغیر شکل کے سب کچھ کر سکتا ہے، سورج نہ ہو تب بھی دل نکال سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ بھوک لگنے سے پہلے بھوک کا انتظام کر دیتا ہے۔ بھوک، پیاس، نیند یہ سب اللہ کے بھیجنے سے آتی ہیں، اور اللہ ہی ان کا انتظام کرتا ہے۔ غور کیا کرو دنیا میں تم سے پہلے کتنے لوگ آئے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی، اور بنا کر کہاں گئے؟ آج ان بلڈنگوں کو لوگ دیکھنے آتے ہیں، تاج محل دیکھنے آتے ہیں، لال قلعہ دیکھنے آتے ہیں، کہاں گئے بنا کر کے؟ تو میرے بھائیو اللہ کی طرف راضی کرنے کی طرف بڑھو۔ اللہ پاک ہے انسان کی انسانی شیطانی بری خصلت سے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ پوتر ہے، پاک ہے انسانی شیطانی بری خصلت سے۔ ہمارے رب نے ہمیں یہ سکھایا ہے، ہمارے پالنہار نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کوئی تمہارے بارے میں برا خیال رکھنے دو، مگر تم دوسروں کے بارے میں اچھا خیال رکھو۔ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں اچھے کرم کرو، لوگوں کی پرواہ نہ کرو، اللہ موت کے بعد تمہارے اچھے کرموں کا بدلہ دے گا۔ تو بھئی یہی فرق ہے ہندو اور مسلمان میں کہ سب کا امتحان چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سچ اور جھوٹ سب کو دکھاتا ہے۔ دنیا میں ایک راستہ رحمان کا ہے، رحم کرنے والے سچے مالک کا، اور ایک راستہ شیطان کا ہے۔ اللہ کا راستہ اچھائی کا ہے، شیطان کا راستہ برائی کا ہے۔ دو راستوں کے دو انجام ہیں، اچھائی کا انجام جنت ہے، برائی کا انجام جہنم ہے۔ اس لیے ابھی ہم برائی سے بچیں، اچھائی پر چلیں، اور شیطان کے فندوں سے بچیں۔ بڑے خطرناک فندے ہیں شیطان کے، اور ہم سچائی پر غور کریں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے، اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی، مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا، اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا۔
बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा, और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ऐ पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है। बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। और इससे पहले कि तुम पर अजाब आ वाक़े हो, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फर्माबरदार हो जाओ, वरना बाद में तुमको मदद नहीं मिलेगी। और इससे पहले कि तुम पर नागहां अजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो, इस निहायत अच्छी किताब की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी जानिब नाजिल हुई है, पैरवी करो। ऐसा न हो कि उस वक्त कोई शख्स कहने लगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो मैंने अल्लाह का हक मानने में की, और मैं तो हंसी ही करता रहा। या ये कहने लगे कि अगर अल्लाह मुझको हिदायत देता तो मैं भी परहेजगारों में होता। या जब अजाब देख ले तो कहने लगे कि अगर मुझे फिर एक दफा दुनिया में जाना हो तो मैं नेकूकारों में हो जाऊं। इरशाद होगा, क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गई थी, मगर तूने उनको झुटलाया और शेखी में आ गया और तू काफिर बन गया। और ऐ मुखातब, जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला, तुम क़यामत के दिन देखोगे कि उनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना दोज़ख में नहीं है? और हमने लोगों के समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसालें बयान की हैं ताकि वो नसीहत हासिल करें। ये कुरान अरबी है जिसमें कोई ऐब और इख्तिलाफ नहीं, ताकि वो